عزیز طلباء و طالبات، ہم ائمہ مجتہدین کا عہد اور ائمہ مجتہدین کا تعارف اور ان کے اصول اجتہاد کو دیکھ رہے ہیں۔ اس موڈیول میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تعارف سمجھیں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کے اساتذہ، تلامذہ اور آپ کی فقہ کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی ولادت کوفہ میں 80 ہجری میں ہوئی۔ آپ پیشے کے اعتبار سے کپڑے کے تاجر تھے، اور آپ کو امت نے امام اعظم کا لقب دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم کوفہ میں ہوئی، اور آپ کے اساتذہ میں ایک طویل فہرست ہے جن سے آپ نے حدیث اور فقہ حاصل کی، لیکن جس استاد سے آپ نے سب سے زیادہ فیض حاصل کیا وہ امام حماد بن ابی سلیمان ہے۔ آپ نے حجاز و مدینہ کے کئی سفر کیے، اور مدینہ منورہ کے اسفار میں آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے صحابہ کی زیارت کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی خدمات میں پہلا نقطہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی۔ یہ جو فقہ حنفی کہا جاتا ہے تو حنفی کی جو نسبت ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی وجہ سے ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد اور قیاس کو استعمال کیا، اور امت کو نئے پیش آمدہ مسائل میں نہ صرف اپنے دور میں پیش آنے والے مسائل کو اجتہاد کے ذریعے سے حل کیا، بلکہ اجتہاد کے ایسے اصول بھی آپ کے شاگردوں نے وضع کر دیے جس کی وجہ سے امت کے لیے ہر زمانے کے مسائل کو حل کرنے کی راہ نکل آئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات میں ایک نمایاں نقطہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماعی علمی مجلس قائم کی ہوئی تھی۔ اس میں آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے بھی تھے، اور پھر آپ کے جو نمایاں شاگرد تھے ایک مسئلہ پیش کر کے آپ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے، ان کی آراء کو بھی سنتے تھے، اپنی رائے بھی دیتے تھے، اور اس طرح سے ایک علمی مجلس کے ذریعے سے مختلف جو ایک ہی مسئلے میں مختلف آراء سامنے آنے کے بعد ایک پختہ رائے جو ہے وہ سامنے آ جاتی تھی، یا مختلف جو آراء ہیں وہ سامنے آ جاتی تھیں، اور وہ اسی طرح سے آگے ہم تک پہنچی کہ یہ امام صاحب کی رائے ہے اور یہ امام صاحب کے فلاں شاگرد کی رائے ہے۔ آپ نے استنباط کی ایک معقول جو روایت ہے اس کی بنیاد ڈالی، اور استنباط جو آپ کے ہاں ہوتا تھا وہ استنباط عقلی بنیادوں کے اوپر بھی ہوتا تھا، نقل کے ساتھ ساتھ عقل کا جو ایک کندہ ہے وہ بھی ان کو حاصل ہوتا تھا۔ امت میں سب سے زیادہ پیروی آپ ہی کی جاتی رہی ہے، اور اس وقت بھی، اس دور کے اندر بھی، اس دنیا کے اندر، اس روئے ارضی کے اوپر جس امام کے سب سے زیادہ متبعین اور مقلدین ہیں، اور جن کی فقہ کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے اور جس کی پیروی کی جاتی ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ آپ کے نمایاں شاگردوں میں امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، امام محمد بن حسن الشیبانی، امام ظفر بن حذیل، امام حسن بن زیاد اور دیگر کبار فقہا شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے جو اثرات ہیں ان میں ایک تو یہ کہ فقہ مدون جو ہے وہ ہوئی اور ہم تک پہنچی آپ کے شاگردوں کے ذریعے سے، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ آپ کی فقہ کی پیروی ہوئی، اور علمی اور فقہی اثرات آپ کی جو فقہ ہے اس کے دیگر مکاتب فقہ کے اوپر بھی پڑے، اور دیگر مکاتب فقہ نے بھی آپ سے استفادہ کیا۔ آپ 150 ہجری میں بغداد میں وفات پا گئے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس موڈیول کے اندر ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصراً یہ دیکھ لیا کہ امام صاحب 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، اور 150 ہجری میں آپ
بغداد میں فوت ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ ان کی تقلید کی جاتی ہے، اور اسلامی دنیا کے اندر سب سے زیادہ آپ کے متبعین تھے۔ اجتہاد اور استنباط کی روایت آپ کے ذریعے سے خوب پھیلی، اور آپ کو ایسے شاگرد ملے جن کو آپ اپنے ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ تو علمی یا فقہی مجلس کی جو روایت ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پنپی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ایک جو فقہ ہے وہ مدون ہو کے آگے چلی، اور امام صاحب کے شاگردوں کے ذریعے سے یہ روایت آگے چلتی رہی، اور آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مسائل کتب فتاویٰ کی شکل میں ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہیں۔